بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو۔ حضرت سیدنا طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے مشہور قبیلے دوس کے رئیس اور سردار تھے، فہم و فراست کے مالک اور اعلیٰ پائے کے شاعر تھے۔ آپ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ شمع اسلام کے نور سے ابھی صرف مکہ مکرمہ کی پہاڑیاں جگمگا رہی تھیں کہ ایک دن میں کسی کام سے مکہ شریف آیا تو اہل قریش میرے پاس آئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، انہوں نے ہماری جماعت کو منتشر کر دیا ہے۔ ان کی گفتگو سحر کی مانند، انداز بیان جادو کی مثل، جسے سننے کے بعد باپ بیٹے میں جدائی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی سے دور ہو جاتا ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جس مشکل سے ہم دوچار ہو چکے ہیں اس سے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو بچاؤ۔ ان سے نہ کوئی بات کرنا اور نہ ہی ان کی کوئی بات سننا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کفار مکہ کی گفتگو سن کر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ سننے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ چنانچہ جب بھی حرم کعبہ جاتا تو اپنے کانوں میں روئی رکھ لیتا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میرے کانوں میں داخل نہ ہو پائے۔ ایک مرتبہ کعبہ شریف کے پاس پہنچا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے۔ میں اور قریب ہوا تو ان کی دلکش آواز میرے دل کو اچھی طرح مائل کرنے لگی۔ میرے نہ چاہنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا کچھ کلام سنا ہی دیا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ان کا کلام تو واقعہ ہی بے حد حسین ہے۔ میں نے دل میں کہا، میں ذہین اور سمجھدار ہوں، کسی کے کلام کی خوبیاں اور خامیاں مجھ سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ میں کفار قریش کی بات کیوں مانوں اور اس حسن و جمال کے پیکر کا کلام کیوں نہ سنوں؟ اگر اچھا ہوا تو قبول کر لوں گا ورنہ نظر انداز کر دوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے تو میں بھی پیچھے پیچھے چلتا ہوا ان کے گھر تک پہنچ گیا اور عرض گزار ہوا۔ میں اپنے کانوں میں روئی ڈال کر حرم کعبہ میں داخل ہوا تھا تاکہ آپ کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے، مگر اللہ نے مجھے آپ کا کلام سنانے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ میں نے آپ سے انتہائی حسین اور پاکیزہ کلام سنا ہے۔ آپ وہی کلام مجھے پھر سے سنائیں اور بتائیں کہ آپ کس دین کی تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور قرآن پاک کی تلاوت کی۔ میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، واپس جا کر انہیں بھی دعوت اسلام دوں گا تاکہ انہیں بھی ہدایت نصیب ہو جائے۔ آپ دعا کریں اللہ عز و جل میرے لیے کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا کی، اے اللہ اس کے لیے کوئی نشانی قائم فرما دے۔ اس کے بعد میں اپنی قوم کی جانب چل دیا۔ رات کے وقت گھر کے قریب پہاڑ پر پہنچا تو ایک نور میری آنکھوں کے درمیان چمکنے لگا۔ میں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ اس نور کو میرے چہرے کے علاوہ کسی اور جگہ ظاہر فرما دے، کہیں لوگ یہ نہ سمجھنے لگیں کہ میرا چہرہ بگڑ چکا ہے۔ دعا کرتے ہی وہ نور میرے چہرے سے چھڑی کے کنارے آ گیا۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ میری قوم میری چھڑی کے نور کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے فضا میں لٹکا ہوا کوئی چراغ ہو۔ صبح ہوئی تھی، میرے عمر رسید باپ نے مجھ سے بات کرنا چاہی۔ میں نے کہا، میں مسلمان ہو چکا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا، اے لخت جگر، جو تیرا دین ہے وہی ہمارا دین ہے۔ میں نے انہیں اسلام کی پاکیزہ تعلیمات اور روشن اصولوں کے بارے میں بتایا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر میری بیوی بھی مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے دعوت اسلام کو ٹھکرا دیا۔ یہ دیکھ کر میں بڑا دل برداشتہ ہوا اور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی، میری قوم سدھرنے کا نام نہیں لے رہی، لہٰذا آپ ان کے لیے ہلاکت کی دعا کریں۔ لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی، یا اللہ اہل دوست کو ہدایت کی دولت عطا فرما۔ پھر مجھ سے فرمایا، اپنی قوم کی طرف لوٹ جاؤ اور دین اسلام کا پیغام عام کرو اور ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو۔
حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکمت بھرے مدنی پھولوں پر عمل کرتے ہوئے دوبارہ اپنی قوم میں نیکی کی دعوت پیش کی تو اپنوں اور بیگانوں کو اس انداز سے متاثر کیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیدائی بن گئے۔ محرم الحرام 7 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے 70 یا 80 گھرانوں کے ساتھ مدینہ پہنچے، لیکن پتہ چلا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے قلعے کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ چنانچہ سب کو لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور شرف صحابیت سے فیض یاب کروایا۔ یاد رہے اس قافلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا طفیل بن عمر دوسی نے مدینہ منورہ میں مستقل رہائش اختیار کر لی اور بعد میں آنے والی تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں آپ بارگاہ رسالت سے اجازت لے کر اپنے علاقے دوست تشریف لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اپنی قوم کے 400 سواروں کو لے کر غزوہ طائف میں اسلامی فوج سے آ ملے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں جب فتنہ ارتداد نے سر اٹھایا تو آپ ان مارکوں میں بھی آگے رہے اور دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئے۔ سن 12 ہجری ماہ ربیع الاول میں جنگ یمامہ میں شریک ہونے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا، پھر خود ہی اس خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی، میں اس جنگ میں پروانہ شہادت لے کر اپنی منزل حقیقی کی جانب روانہ ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد نئے حوصلہ اور امنگ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے اور نبوت کے جھوٹے دعویٰ دار مسیلمہ کذاب کی فوجوں کو بکھیر کر رکھ دیا۔ آخر کار شہادت کا سہرا سر پر سجا کر شہداء کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ معزز دوستو، یہ تھے صحابی رسول حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مختصر واقعہ۔ معزز دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو میں۔